بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روزانہ ایک نئے موضوع اور مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نئے سے نئے سوالات علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے، فقہی حوالے سے، ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں سوالات شامل ہوں اور اصلاحی پہلو کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ تو آج کا دن اسی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ کل جو ہے انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب، اس سے اگلے دن الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کی ایسی شخصیات سے ملاقات کروائیں گے۔ یقیناً آپ خوش بھی ہوں گے اور کافی جو ہے سوالات کی مدد سے یا علمی گفتگو سے فیض یاب بھی ہو سکیں گے۔ تو آج کے ہمارے مہمان جیسا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے نشست ہے، تو ہم نے آپ کی آل اولاد، آل نبی اولاد علی، گلشن اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول، پیرزادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب مکان شریفی دارالعلوم فیضان مکان شریف بلیر شریف کے سجادہ نشین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، صدا آباد رہی ہے۔ اور شکریہ جی۔ ناظرین، یہ بتاتا چلوں آغاز میں ہی کہ قبلہ پیر صاحب ہر سال 19 مئی کو 30 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہیں پر عظیم الشان عرس پاک کی تقریب، عرس پاک اولیاء مکان شریف اس کے حوالے سے سجتی ہے، اور وہیں پر ثنا خانہ مصطفیٰ، اور وہیں پر الحمدللہ باراتیں، لنگر، جہیز، نکاح، وہیں پر سارا انتظام اور رخصتی جہیز کے ساتھ، اور الحمدللہ شادی کے حوالے سے جیسے گھر میں بندہ خوشیاں کرتا ہے، قبلہ پیر صاحب اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کر خوشیاں کرتے ہیں جی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یقیناً آپ کی مصروفیات ہیں، تو اس بار تو یقیناً پچھلی دفعہ بھی پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 19 مئی کی بجائے ہم 19 جون کو انشاءاللہ، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے سختی معاملہ جو ہوتا جا رہا ہے کرونا کے حوالے سے، تو انشاءاللہ 19 جون کو عرس پاک جو ہے اس کی تقریب انشاءاللہ سجائی جائے گی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے خیرات مودت کے مصنف اور ڈھیروں کلام لکھنے والی شخصیت، نعت گو شاعر کے حوالے سے ملک پاکستان کے اولین صفوں کے نقابہ میں جن کا نام آتا ہے، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، میرے استاذی و محترمی راہبر و رہنما صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ کی ہاسپٹل میں بھی کافی مصروفیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میری تو ایک مریض سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، میں حیران ہو گیا وہ تو میرے پاس آنے والے ہیں اسی لمحے۔ تو یقیناً یہ سب کچھ مینج کرنا یہ آپ کی ہمت ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سادات کے قدموں کا صدقہ۔ آپ سنائیے کیسا رمضان المبارک کی ساتیں گزر رہی ہیں؟ الحمدللہ فائن۔ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ حسین آواز انداز لیے ہوئے یقیناً میرے سینئر ثنا خان، بہت پیاری آواز، ربائی پڑھیں تو دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، کلام پڑھیں تو پھر بھی الحمدللہ ایک انوکھا انداز، خوبصورت انداز، جناب حافظ محمد عتیق الرحمان صاحب چک جمرہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بالکل خیر۔ سنائیں رمضان المبارک کی کیسی ساتیں گزر رہی ہیں، ماحول کیسا گزر رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو آپ کے بزرگ بھی عالم دین ہیں یقیناً مسجد میں، تو بالکل۔ کیا معاملات ہیں ان کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، بہت اچھا معاملات جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے درمیان بڑی پیاری شخصیت، جیسا کہ دائیں بائیں ادھر ادھر جدھر بھی دیکھوں بڑی بڑی پیاری ثنا خان، بڑے بڑے عالم دین، یقیناً روزانہ ہم لوگ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔
تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثنا خان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. تو آپ یقیناً لکھیں گی آج مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے موضوع ہے. تو انشاءاللہ یہ خوبصورت نشست کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہر بار کی طرح الحمدللہ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے, سیفی ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے بہت تعاون فرمایا, رضوی پروڈکشن. جی جی ٹھیک ہے جی بالکل جی, آپ کے کہنے کے باوجود میں ان کا تعارف کروانے والا تھا تو آپ نے یقیناً کہہ دیا تو میرا ذہن ذرا کچھ اور طرف نکل گیا. تو شکریہ ادا کرتا ہوں ABC گارمنٹس والوں کا انجمن نثار مصطفیٰ کے حوالے سے جنہوں نے بہت ہی تعاون فرمایا, اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد بلال مبشر صاحب یقیناً روزانہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. حسین آواز انداز لیے ہوئے حافظ عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ بہت پیاری آواز محمد اویس چشتی صاحب, یہ بھائی بھی بہت پیاری آواز لیے ہوئے چک جمرہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے جی الحمدللہ. الحمدللہ. یقیناً آج وقت نکالنا آپ کا بہت مشکل تھا کیونکہ بہت دور محفل تھی آپ کی, ڈے ٹائم تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین, شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے ہے آج کی نشست. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر پر اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے. آئیے سب سے پہلے جو ہے شان علی, مقام علی, سبحان اللہ, اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھوں, گفتگو کا آغاز کروں, درمیان میں کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. بہت ہی آپ کو لطف آئے گا, روحانی یہ بزم ہونے والی ہے, بہت ہی انٹرسٹڈ اور بہت ہی پیاری علمی حوالے سے بھی اور تحقیقی حوالے سے بھی. تو میری گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو یقیناً جو بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں ان بھائیوں سے گزارش ہے کومنٹس کی شکل میں آپ اپنے سوالات کر کے بزم کا حصہ بن سکتے ہیں. پسند آئے تو یقیناً لائک کمنٹس شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام دوستوں تک ضرور پہنچ سکے. جی قبلہ پیر صاحب, جیسا کہ یوم علی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کی آل اولاد کو ہی مدعو کیا جائے. آپ کا بھی تشریف آوری کا شکریہ. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ شان علی, مقام علی کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں, اس کے بعد سٹیپ وائز انشاءاللہ سلسلہ محبت کو بڑھائیں گے. کیا فرمائیں گے شان علی, مقام علی کے حوالے سے؟ میں پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ سب کو مجاجز کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم. اتنی میرے سانگلہ ہل کی اتنی خوبصورت شخصیات کو آپ نے مدعو کیا ہے. الحمدللہ. میں حقانیت اسلام سے چاہوں گا اس بات کا آغاز کروں ماشاءاللہ, اور آپ کے چینل کے ذریعے ایک شکوہ پہلے کر دوں کہ آپ اکثر اپنی محافل میں بھی ہمارا جرس پاک اولیاء مکان شریف ہوتا ہے, آپ گفتگو کرتے ہیں, اور جو اس سے پہلے میری آپ کے ساتھ 2-3 نشستیں ہوئی ہیں, لیکن آج تک مجھے خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ ڈسکس ہوتی ہے ہمارے عرس کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے, اور خصوصاً رمضان شریف میں پچھلی 2-3 نشستوں میں جب یہ بات ہوئی, اور میں سوچ رہا تھا اگلے ہی دن صبح مجھے فون کالیں آنا شروع ہو جائیں گے, پیر صاحب آپ جو 3-4 بچیاں کہہ رہے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے سامان بنانے کے لیے, تو ہم حاضر ہیں. لیکن پچھلے 20 دنوں میں سے ابھی تک کوئی نہیں, اور پچھلے 20 سالوں سے بھی ابھی تک آج تک کوئی فون نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو جہاں ہے جیسا ہے, اللہ اکر و فریم کے قدمین شریفین میں قبول اور منظور فرمائے. میرا دین اتنا پیارا ہے, سیف الرحمان صاحب, ڈاکٹر غلام ویس قادری صاحب ہیں, اویس چشتی صاحب ہیں, عتیق صاحب ہیں, میرے بیٹے ہیں, نعت کے حوالے سے, نقابت کے حوالے سے ان کے بڑے نام ہیں. یہ ہمارے علاقے کی جان ہے, میرا دین میری جان ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہمارا سب کچھ ہمارا دین ہے, ہمارے دین کی حقانیت ہے. قبل از اسلام اور بعد از, ابھی بھی اسلام کے آ جانے کے بعد بھی بتوں کی پوجا تب بھی ہوتی تھی, لکڑیوں کو تراش کے تو بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, پتھروں کو تراش کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. کوئی سورج کو پوجتا تھا, کوئی چاند کو پوجتا تھا, کوئی پانی کو پوجتا تھا,
اور آپ نے دیکھا ہے کسی نہ کسی رنگ میں کوئی درختوں کو، جس نے کسی برگد کے بہت بڑے درخت کو دیکھ لیا تو اس نے برگد کے درخت کو جناب پوجنا شروع کر دیا، بوڑ کے درخت کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے دین نے پھر ہمیں، ہمارے آقا تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا ہمیں بتایا، لیکن اس وحدانیت کے نظام میں سرکار کے معجزات جو ہیں، چونکہ ہر نبی جو ہے اس کے ساتھ معجزات بھی، اور میرے آقا رؤوف رحیم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، تو میرے آقا سے جب معجزات کو لوگوں نے کہا کہ معجزات دکھائیے، تو جو معجزات آپ کے ان میں سے کہیں پہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کہیں پہ آپ نے سورج کو جو واپس لوٹایا، کہیں پہ آپ نے درخت کو جو ہے حکم فرما دیا، آپ کے غلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تو وہ درخت جو ہے زمین کو چیرتا آپ کے قدموں میں حاضر ہوا۔ آپ نے پیالے کے اندر، آپ نے ایک رکابی کے اندر آپ نے ہاتھ رکھا، اپنا دست محبت، آپ نے وہ اپنا پیارا حنائی ہاتھ، خوشبوؤں والا ہاتھ جو ہے رکھا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ جہاں یہ معجزات ہیں نا، وہاں یہ اسلام کی حقانیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کبھی آج تک آپ نے اس بات کو سوچا نہیں ہوگا، نہ میرا خیال آپ کے ساتھ کسی نے یہ ڈسکس ہوگا، یہ بھی تو غور کریے نا، یہ کیوں ہوا، یہ بتانا بھی تو مقصود تھا، ان کے غرور کو بھی ختم کرنا تھا۔ او چاند کے پوجنے والوں، او چاند کے پوجنے والوں، ذرا غور تو کرو، وہ چاند جس کو تم پوجتے ہو ہمارے نبی کے ایک اشارے سے 2 لخت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ او سورج کو پوجنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح میرے محبوب کی طرف، میرا محبوب سے اشارے فرما رہا ہے، وہ ڈھلتا ہوا سورج پھر واپس آ رہا ہے۔ ان کے غرور کو توڑ دیا، ان کے غرور کو توڑا کہ جس چاند اور سورج کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہمارے نبی کے غلام ہیں۔ واہ واہ، بے شک۔ جس پانی کی تم پوجا کرتے ہو، جس میں کھڑے ہو کے تو تم سورج کو دیکھتے ہو اور پانی کو اٹھا اٹھا کے چہروں پہ ملتے ہو، وہ پانی تو ایسا ہے ہمارے نبی ایک پیالے میں ہاتھ رکھ دے تو اس کی انگلیوں سے جاری ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور جن درختوں سے تم بتوں کو بنا کے اپنے گھروں میں، اپنے مندروں میں رکھ کے پوجتے ہو، وہ درخت تو میرے نبی کا ایک اشارہ ہوتا ہے تو نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی یہ حقانیت ہے۔ اسلام نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو، ان کے رب کو جو انہوں نے نعوذ باللہ بنائے ہوئے تھے، جو بھگوان بنائے ہوئے تھے، جو خدا بنا کے بیٹھے تھے، وہ خدا جو ہے وہ سبھی کے سبھی ہمارے نبی کے، میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام ہے۔ اسی اسلام نے ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کی ذات اقدس عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظمت والی ہستی، ایسی عظمت والی ہستی کہ جس ہستی میں سے کے متعلق متواتر جو ہیں وہ اسناد ہیں کہ آپ کی آمد ہوئی، آپ تولد ہوئے، آپ کا ظہور ہوا تو کعبے کے اندر، کعبے کے وسط میں ہوا۔ اس میں یہاں پہ کچھ احباب جو ہیں وہ اس کے منکر بھی ہے، اس کے خلاف بہت ساری اسناد لاتے بھی ہیں، لیکن متواتر جو ہمارے پاس اسناد ہیں، آپ کی آمد مکے میں ہوئی، آپ کا ظہور مکے میں ہوا، اور پھر نہ صرف آپ کا ظہور مکے میں ہوا، آپ ایسی شخصیت ہیں جس نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آقا انعامدار کے رخ روشن کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسی ہستی کہ جس کی پہلی خوراک جو ہے، پہلی خوراک جو ہے وہ میرے آقا رؤوف رحیم کا لعاب دہن مبارک، اور پھر یوں ہی نہیں، آقا رؤوف رحیم نے گھٹی میں اپنی زبان مبارک مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کے منہ میں دی، اور یہی نہیں ہے کہ صرف چسائی تھی، مولا علی کافی دیر تک چوستے رہے، اور چوستے چوستے مولا علی جو ہے وہ سو گئے، یعنی پہلی گھٹی ملی تو مولا علی کو کیا ہے، میرے آقا کا لعاب دہن مبارک ملا۔ پہلی نظر دیکھی، پہلا چہرہ دیکھا تو میرے آقا کا چہرہ دیکھا۔ آپ تشریف لائے تو مکے میں، تشریف لائے تو کعبے میں جو مرکز ہے ہمارا، وہاں پہ آپ کی آمد ہوئی، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں وسط کعبہ میں تھی۔ ایسی عظیم ہستی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے، ہمارے دین نے ہمیں آقا رؤوف رحیم کے توسل سے عطا فرمائی۔ پھر مولا علی کی شان علی کہ ہمارے آقا حبیب اللہ، حبیب خدا، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ فرماتے ہیں لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا گوشت
میرا گوشت ہے. واہ. علی کے نفس کو آپ نے اپنا نفس فرمایا. اللہ. ایسی بڑی ذات، پھر ایسی بڑی ذات کہ آقا رف رحیم نے اپنی بیٹی، اپنی پیاری دختر کا نکاح اللہ کے حکم سے مولا علی سے فرمایا. واہ واہ سبحان اللہ. علی کو ستانا آپ نے فرمایا مجھے ستانا ہے. اور کیسی بڑی بات ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت. واہ واہ عبادت سبحان علی اللہ. کے چہرے کو تکنا عبادت. نہ صرف علی کے چہرے کو تکنا عبادت، علی کا ذکر بنا دیا گیا عبادت. سبحان اللہ. تو جس کا ذکر عبادت ہو اس کی آج گفتگو کرنا ان کے حوالے سے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے یہ بزم جو آپ نے سجائی ہے، ہمارے مقدر کو آپ نے سنوار دیا ہے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں میرے مقدر کے سنورنے کا آج یہ رات ہے، اللہ. مقدر کے سنورنے کی آج یہ رات جو ہے صدا قائم رہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آئندہ بھی ایسی ہی راتیں جو ہیں وہ نصیب کوئی فرمائے. شک نہیں. جی سر کیا فرمائیں گے آپ؟ شان علی، مقام علی، آپ کا تو ماٹو ہی یہی ہے، جیسا کہ اکثر کہتے ہیں سنی ماہ کا ذاکر گفتگو کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. ذکر اہل بیت کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، اللہ اکبر. تو اقبال کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. میرے پاس الحمدللہ حضرت حسان بن ثابت سرکار سے لے کے آج تک عربی، فارسی، سنسکرت، انگلش، اردو، پنجابی، جتنی زبانوں میں ذکر اہل بیت لکھا جا چکا ہے، الحمدللہ فقیر اس سارے کلام کو اردو تراجم کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اور میری لائبریری میں وہ سارا ارتقاء ذکر اہل بیت الحمدللہ موجود ہے. ماشاءاللہ. اور میں سادات کے قدموں کا صدقہ اس پہ فخر بھی کر سکتا ہوں. اور اگر یہی شعر کو مد نظر رکھوں علامہ اقبال کو، تو میں اسی پہ گفتگو کروں گا. تو جب میں نے یہ شعر علامہ اقبال کا پہلے آج سے 20 سال قبل پڑھا، پھر جب میں نے ذکر اہل بیت کا ارتقاء کیا، تو میں نے یہی خیال 450 سال پیچھے ایک عربی شاعر کا بھی دیکھا. واہ واہ تخیل وہی تخیل کے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، اللہ یہ گناہگار بو ترابی ہے. ترابی. اور مولا کائنات کا ذکر، جس ذکر کی وجہ سے کائنات سلامت ہے، بے شک. جس کی آپ کی جو ولایت کی یہ ہمارے پاس الحمدللہ اس پوری ورلڈ میں، انڈیا سے لے کے عرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب مولا ایک کائنات کا تصرف کی وجہ سے. بے شک. وہ آپ کا فیض ہے، وہ وہی فیض ہے. ان کی شان کیا ہے کہ حیدر حیدر، علی علی، اور مولا مولا بولے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر حیدر، علی علی، اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. سبحان اللہ. جب بھی ذکر علی ہو، اگر پتہ لینا ہو کہ منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے، تو ذکر علی چھیڑ لو. واہ واہ واہ. جس کا ماتھے کا رنگ بدل جائے، اڑ جائے، چہرے کا رنگ اڑ جائے، جس کے چہرے کا رنگ پھک ہو جائے، اس کا رنگ کلر فیڈ ہو جائے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ پھر اس کو ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ اس کلر ہی بول دیتا ہے. اور جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے، سبحان اللہ. اور اس کے چہرے کا رنگ گلابی ہو جائے، اور پتہ چلے گا کہ یہ حلالی ماں کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. ذکر علی منافق اور مومن کی پہچان کرنے کے لیے ضروری ہے. بے شک. اور اس کے علاوہ ایک نیا قطع آج اس پروگرام میں چاہتا ہوں حیدر حیدر علی اس کو میں دوبارہ سے کروں گا نا. جی بسم اللہ. اس کو وہ میں نقیب ہوں نا، تو سادات کے قدموں کا صدقہ سے پھر مجھے گرا لگانے کے لیے وہ میں نیا قطع یہاں پہ ایڈ کروں گا. وہ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا آپ نے بھی پڑھا ہے، اور بھی میرے بہت سارے چھوٹے بھائیوں نے پڑھا ہے. کئی نقبا نے فون کر کے مجھے کہا کس کا میں نے کہا جی میں نے الحمدللہ ان سے لیا ہے، ان کا لکھا ہوا ہے، تو اور انہوں نے پڑھا بھی ہے بعد میں مجھ سے لکھوانے کے بعد. بسم اللہ. جی. سائے میں پرچم علی کے پلے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ. ہاں، شاہ صاحب سے پیار لوں گا کہ سائے میں پرچم سنیت کے پلے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ. اور ہوں گے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر.
اور ہوں گے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے نام حیدر سے لرزتے ہیں منافق ایسے جیسے شیطان کو لاہور سے ڈر لگتا ہے لاہور جیسے شیطان کو لاہور سے ڈر لگتا ہے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا لاکھ لگے بدت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں لاکھ لگے بدت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا اور دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر دیوانے کو موت کے ڈر سے میسم تمار ہے نا اور میسم تمار بچپن ہے اور مولا کائنات بازار سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک بچہ چھوٹی سی عمر میں کھجوروں کی دکان پہ کھجوریں بیچ رہا ہے اور دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے مولا کائنات آ جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں آپ کی دکان پہ بیٹھتا ہوں آپ اپنی ماما سے ملاؤ آپ اپنی ماں سے ملاؤ اور گھر کا چکر لگاؤ کھانا کھاؤ میں کھجوریں بیچتا ہوں آپ کی جگہ سے اور میسم تمار کو مولا علی سے ایسا پھر عشق ہوا کہ آپ گھر جاتے ہیں میسم تمار مولا کائنات ان کی نشست پہ بیٹھ کے ان کی دکانداری کرتے ہیں پھر جب عشق کی عروج آیا تو ایک دن پھر حضرت مولا کائنات نے کہا میسم میرے ساتھ آؤ ذرا میسم جب ساتھ چلتے ہیں تو ایک کھجور کا چھوٹے سے درخت کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں میسم جب یہ کھجور کا درخت تنور ہو جائے گا نا بڑا ہو جائے اس پہ پھل لگے گا تو اس کے ساتھ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا اور یہاں پہ ہی تمہیں اس کے ساتھ کئی دفعہ مارا جائے گا اس درخت کے ساتھ تمہیں ٹانگ کر تو جب یہ بات ہوئی تو آپ پھر دیکھیے عشق کی انتہا کیا ہے میسم روزانہ اس درخت کو پانی دینے کے لیے جاتے ہیں یہ ہے عشق مولا کائنات روزانہ پانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کب تو جوان ہوگا اور کب میں تیرے ساتھ جھولا لوں گا کب مجھے تیرے ساتھ دار پہ چڑھایا جائے گا اور پھر اسی پہ شعر میں نے کہا تھا کہ دیوانے کو موت کے ڈر سے ارے جو کھجور کے تنے کا انتظار کرے کہ یہ کب جوان ہوگا اور کب میں اس پہ عشق مولا علی میں مجھے اس کے ساتھ جھولا دیا جائے گا میں یہ تو نہیں کہوں گا پھانسی دی جائے گی میں تو کہوں گا جھولا دیا جائے گا میسم نے انتظار کیا ہے کھجور کے درخت کے جوان ہونے کا یہ ہے عشق مولا علی علیہ السلام پھر کہنے پڑے گا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر ارے بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولنے والا سولی چڑھ کے مولا مولا بولے گا اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری بے شک اکثر کلام میں ڈاکٹر ہونا تو میرے وہ بیماری کا شفا کا ذکر آ ہی جاتا ہے کہ ہوتی ہے طب کے حوالے سے میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا اور جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا اور ذکر مولا کائنات یہ الحمدللہ ایک فیض ہے کہ اس فیض کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملیں سادات کے ذکر کے صدقہ سے لوگوں کو رزق ملا بے شک گھر ملے گاڑیاں ملیں ماں باپ کا سایہ ملا اولاد ملی ہر چیز اس ذکر کے صدقہ سے ہے اور میرا تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا اور اپنے ایمان کو پختگی کے لیے آپ ذکر مولا علی صدا کیجئے اور ذکر کی صدقہ سے آج بزم سیف سلامت ہے اور اس کے لیے ہزار ہاں کروڑ ہاں میری دعائیں ایک بات جو کہ آپ کا سوال تھا شان علی کے حوالے سے تو میں ایک دو چیزیں چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ آقا رؤف رحیم نے آپ نے فرمایا کیونکہ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا نا وہ تو جھوٹ کا ہم خیال بھی نہیں لا سکتے نا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے ساتھ بمنزلہ موسیٰ و ہارون ہیں لیکن معاملہ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بعد اب نبی نہیں آتا
بے شک یعنی آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو تعلق جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا، یہ شان علی ہے. اور پھر آپ کار و فریم نے جب مواخات جو ہے وہ کیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینے میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ ایک جو مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنایا جا رہا تھا، تو مولا علی بھی کئی بار اٹھے کہ شاید اس کے ساتھ مجھے بھائی بنایا جائے گا. تو آخر میں مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم آپ سرکار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سبھی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا تو مجھے کسی کا نہیں بنایا. تو آقا کریم نے فرمایا اے علی آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو کسی کا بھائی بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے. اور اس کائنات میں باقی بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ بھی آقا رحیم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں، لیکن بھائی ہونے کی حیثیت میں اگر کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو بھائی تو وہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہ ہے، وہ بھی بھائی. لیکن آقا نے جن کو اعلان فرما دیا ہے وہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی ذات ہے. واہ ناموں میں جو ایک نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے. اور اللہ رے سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی، میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے. اور الحمدللہ ہم بندہ مولا علی قسمت کے دھنی ہیں. دھنی کہتے خوش قسمت کو، بندہ غلام کو. ہم بندہ مولا علی قسمت کے دھنی ہیں. ہم پنجتنی 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 ہیں، ہم پنجتنی 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 ہے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. حافظ محمد عتیق الرحمان صاحب چشتی خوبصورت آواز اور انداز لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں. کلام کے بعد فوراً مختصر سی کمرشل بریک لیں گے، پھر واپس آئیں گے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے ہی انشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہوگی. آخر میں شہادت مولا علی اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے حافظ صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. میں پیش کروں گا موقع کی مناسبت سے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا. شعر ہے پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. کیا کہنے جیو. پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا. شعر ہے منافق اور
مومن میں اگر پہچان کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا صاحب شعر ہے علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل باغ جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل باغ جاتی ہے سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا اور پھر جی بسم اللہ ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا کیا خوب شعر ہے مکہ لکھا ہے سماعت کریں بسم اللہ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی سر بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں جی سر ابھی دکھا دوں ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی ابھی تک سلیکشن جا سکتے ہیں اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں بیبی جنرل سٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹرائزڈ بل مناسب دام فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام
جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی, چینج بھی ہو جائے گی, پیمنٹ بھی مل سکتی ہے, چینج بھی ہو جائے گی, جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگرا ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 0300721268. میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز. پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے. پریکٹیکل ہماری پہچان. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت. انٹرنیٹ کی کلاسز. داخلہ جاری ہے. برائٹ HD فلیکس, ڈیزائننگ, پرنٹنگ, شادی کارڈ, اشتہارات, HD فلیکس, اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے. اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں. چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321669680. محمد امان الحق 0321361323. محمد احسان الحق 030043898180. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی, کمیٹی بازار, سانگلا ہل. اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتا ہوں. ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے. اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں. جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی, ابھی تک سلیکشن کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں. بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا. اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ بل, مناسب دام, فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام. جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی, چینج بھی ہو جائے گی, پیمنٹ بھی مل سکتی ہے, چینج بھی ہو جائے گی, جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگرا ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 03007212. ویلکم بیک. امید کرتا ہوں یقیناً گفتگو قبلہ پیر صاحب جو فرما رہے ہیں, جیسا کہ شان علی, مقام علی کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی. اور قبلہ استاذی و محترمی آپ نے بھی یقیناً گفتگو اور کلام بہت پیارا پیش فرمایا. حافظ عتیق الرحمان صاحب یقیناً بہت پیارا کلام جو ہے, اللہ ان کے علم و عمل, آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. نبی ہے بادشاہ تو وزیر علی ہے, ہر جنگ میں بھی اللہ کی شمشیر علی ہے. اور دنیا میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں, پر کیا خوف حشر کا کہ دستگیر علی ہے. حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا, چند احادیث مبارکہ سیف نقابت سے پیش خدمت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. قبلہ پیر صاحب جو پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے, ان میں سے جو کافی احادیث جو آپ نے مختصر پڑھی وہ اس میں بھی آنے والی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. پھر فرمایا, علی اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. علی دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے, اور علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے. علی سے نفرت منافقت کی علامت ہے. علی تمام مومنین کے مولا ہے. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا
عبادت ہے، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کی روح میری روح ہے۔ پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور فرمایا جس نے علی کو گالی دی، توبہ نعوذ باللہ، فرمایا جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی۔ یقیناً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسی ربائی کے ساتھ اگلی گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ ان احادیث میں بھی مولا کا لفظ آیا اور جو آپ نے گفتگو فرمائی یقیناً اس میں بھی مولا کا لفظ آیا، تو میں چاہتا ہوں گفتگو میں مولا کے جو معنی ہیں، ٹھیک ہے، جو معروف ہے وہ بھی، اور کن حوالے سے آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا آپ کو کہہ سکتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے، اور کیسے کیسے انداز میں کس کس جگہ پر، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ صرف یہاں پر اس وقت جو ہے اس لحظہ اس گھڑی اس مقام پر جب دوسرے صحابہ کرام مثلا مولا علی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، آپ کے حوالے سے گفتگو ہو تو کہتے ہیں مددگار ہیں مولا علی ان کے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا جو ہے لفظی معنی اور اس کے ساتھ ساتھ کن کن جگہوں پر پکارا جا سکتا ہے، کہاں کہاں آپ مولا ہے، کہاں کہاں پر آپ نے مدد جہاں فرمائی؟ جہاں آپ کا دل چاہے وہیں وہیں مولا پکارے، یا ایسے کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں نبی مولا ہے وہاں وہاں علی مولا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ذرا مانی اور یہ ذرا تھوڑی سی جی explain میں فرمائیں۔ انشاءاللہ وہ میں نے فی البدیع ساتھ آپ جی کی بسم بات اللہ۔ کر دی، میں ذرا لطف لینا چاہوں گا جی بسم اللہ۔ فار دی فرسٹ ٹائم، جو میری اکثر گفتگو میں بولتا ہوں، جی۔ چونکہ اس میں میں ایسی باتیں کر جاتا ہوں جو فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں جیسے ابھی میں نے وہ قرآن کے حوالے، وہ سورج کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ وہ تکبر بھی تو ان کا توڑا۔ جی جی۔ اور میں ایک بڑی پیاری بات لطف لینے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ، کہ کائنات کی امت کی مائیں جو ہیں وہ کون ہیں؟ 11 ہیں ہمارے امت کی مائیں، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں۔ بے شک۔ امہات المومنین میں ذرا مولا علی کے حوالے سے غور کریے، پوری امت کی جو ماں ہیں وہ مولا علی کی ماں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی ماں بھی ہیں اور آپ کی ساس بھی ہیں۔ نبی کی بیوی، کائنات کی اس کی ماں، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں جو ہے وہ کس کی؟ مولا علی کی ساس بھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ماں بھی ہیں اور ساس بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ماں بھی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت میں جی جی۔ ماں بھی ہیں اور ساتھ میں ساس بھی ہیں۔ اور پھر غور کریے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پھر اس کے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو بھی نام آپ لیں گے جی جی۔ امہات المومنین کا ماں بھی ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماں بھی ہیں، ماشاءاللہ، ساس بھی ہیں، ساس بھی ہے، دو دو رشتے، دو سبحان رشتے۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی شان کیسی وراء الورا ہے۔ جی میں اس حوالے سے ایک اور بڑی پیاری سی بات فرسٹ ٹائم آپ کی میں گوشے گزار اور اپنے جو سامعین ہیں اس کے کروں، کہ بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام وادی نمل سے، وہ چونٹیوں والی سورہ نمل جو ہے وہ وہاں سے گزرے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو جو چونٹیوں کی سردار تھی جی۔ اس نے کہا نیڑیو نٹھو، تو اپنے سوراخوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، جی۔ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، اللہ، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پیروں میں روند کچل ڈالے، دے۔ کچل دے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دو کہ اس نے لشکر کی بات کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ نبی تو معصوم ہے،
نبی سے تو گناہ سرزد نہیں ہو بے شک۔ سکتا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ وہ تو نہیں کچھ لیں گے تمہیں، لیکن ان کا لشکر جو ہے نا وہ تمہیں پیروں تلے رون سکتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ان ساری چونٹیوں میں سے جو ان کی ہیڈ تھی، جو سردار تھی، جو ملکہ تھی، اس کو اٹھایا، یعنی نبی کو اللہ نے یہ سماعت عطا فرمائی کہ انہوں نے اسے سنا بھی، اور آپ نے اتنی ساری چونٹیوں میں سے اسے پہچان بھی لیا، اسے پہچان کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، گفتگو جاری رہی۔ تو آپ نے اس گفتگو کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو جانتی نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، واہ واہ واہ، سبحان میں اللہ، اللہ کا رسول ہوں، واہ واہ، میری ہواؤں پر اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، بے شک بے یہ شک، یہ پرندے جو ہیں، ہوائیں جو ہیں، وہ میرے زیر اثر ہیں، وہ میرے حکم کے تابع ہیں، واہ یہ واہ، پرندے میرے ساتھ چلتے ہیں، ہواؤں پہ سبحان میرا اللہ، تخت اڑتا سبحان ہے۔ اللہ، تو کہنے لگی بلا شبہ اس وقت آپ کی شان بہت بڑی ہے، جی، لیکن میری شان بھی کم نہیں، ماشاءاللہ، میری شان بھی کم نہیں۔ تو آپ نے پوچھا تیری شان کیسے بلند ہے؟ واہ کہنے واہ، لگی جس نبی کی شانوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا واہ ہاتھ اس واہ وقت واہ، میرا تخت بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس نبی کا ہاتھ جو ہے میرا وہ میرا تخت بنا ہوا ہے۔ تخت بنا ہوا ہے، سبحان اس وقت اس دنیا میں سب سے اونچی میں ہوں۔ ذرا تھوڑا سا غور کریے گا، نبی کے ہاتھ پہ چونٹی کھڑی ہے واہ اور کہہ واہ رہی واہ، ہے اس اللہ وقت اللہ، میری شان سب سے عظیم ہے۔ ہاں، تو مولا علی سبحان کی اللہ، شان کا تو اندازہ کریے جب خاتم الانبیاء کے دوشے مبارک پر سوار، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ چونٹی کی شان اتنی بلند اللہ کہہ رہی ہے اللہ، میری ہو گئی، تو اس علی کی شان تو کا غور تو کبھی اللہ کریے نا، اللہ، واہ 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 واہ، جو دوش مصطفیٰ پہ سوار سبحان ہے، اللہ، اس حسن و حسین کی شان کا اندازہ کریے ماشاءاللہ، جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوتے رہے، پشت سبحان اللہ، مصطفیٰ پہ سوار ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ، یہ شان ہے جی، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، بے شک، یہ وہ شجرہ ہے، ہر شجرہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، بے شک، ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو چنا، جی، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، ہاشمیوں کو چنا، اور ان ہاشمیوں میں سے میرے آقا کو چنا۔ واہ واہ، بے شک، اور بے شک، مولا علی کی شان، میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے مولا لفظ جو ہے مولا کے والے سے بات کی، ایک اور تھوڑی سی مولا علی کی شان کے والے سے بات کر دوں۔ بسم اللہ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت میں محشر کا میدان ہوگا، مولا علی کی شان، حشر کا میدان۔ ڈاکٹر غلام ویس قادری صاحب یہ تو سگے میراں بھی ہیں، ہاں ہاں، ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر صاحب حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، مختصر بات کر رہا ہوں، سر جھکا لو، ہاں، نگاہیں نیچی کر لو۔ اللہ اللہ، اب یہ اعلان ہم جیسے خطا کاروں کے لیے نہیں ہوگا، صرف یہ اعلان ہوگا ہر خاص و عام کے لیے، بے شک بے شک، عام بھی ہوں گے ہم جیسے، خاص بھی ہوں گے۔ ان خاصوں میں حضرت بی پاک حوا سے لے کر تو اب تک کا نظام ہوگا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت شیس بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت اسماعیل بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت لوط بھی ہوں گے۔ غور کریے ذرا، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، نقبا بھی ہوں گے، نجبا بھی ہوں گے، غوث ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ ہر مومن ہوگا، ہر مسلمان کے لیے حکم ہوگا کہ سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو۔ پوچھا جائے گا کیا ہونے والا ہے؟ فرمان آئے گا میرے محبوب کی بیٹی جو ہے اس کی سواری گزرنے والی، واہ واہ واہ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمان ہے، میں نے پڑھا ہے کہ 70,000 حوران کے جلو میں، اللہ اللہ، ان کی پردہ داری میں بی بی پاک کی سواری گزرے گی۔ یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، یہ شان ہے بی بی پاک سیدہ کی۔ وہ سیدہ کون ہے؟ سیدہ نساء العالمین ہے، وہ آج پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ بی بی پاک کیسی شان والی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بے شک، کیسی واہ، شان واہ، والی ہیں۔ واہ، واہ۔ لیکن ذرا تھوڑا سا مڑیے نا، وہ شان والی بی بی مدینے میں ہیں، وہ شان والی بی بی مدینے میں ایک گھر میں ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، مجھ جیسا خطا کار
ایک عالم उनसे सवाल करता है, बीबी शान आपकी इतनी अजीम कि आपके लिए हुक्म हो रहा है कि निगाहों को झुका ले तमाम अंबिया, निगाहों को झुका ले तमाम जो हैं वो सभी झुकाए, नजरों को झुका लें. इतनी इज्जत, इतनी शान कि उस बीबी के लिए इजराइल नहीं आ रहे, अल्लाह अपनी कुदरत से उनकी रूह जो है वो कब्ज फरमा रहे हैं. इतनी शान वाली वो हमारी बीबी हैं, लेकिन घर में झाड़ू किसके लिए दे रही हैं, खाना किसके लिए बना रही हैं, बिस्तर किसके लिए संवार रही हैं. पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मैं अली के लिए सब कुछ कर. ये शान है मौला अली कर जी. मौला, लफ्ज़ मौला जी, लफ्ज़ मौला के हवाले से मैं, चूँकि मेरी बुरी आदतों में से आदत है कि मैं जब गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ. नहीं, आपे से खुसूसन ये निज़ाम ही ऐसा है, आप खुद जानते हैं. जी, तो लफ्ज़ मौला, मौला के हवाले से सुभान अल्लाह, मेरे आका रऊफ़ुर रहीम अक्सर कुरान पाक की एक आया मुबारका जो है उसको तिलावत फरमाया करते थे. अन्नबी औला बेशक बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जो नबी हैं आप फरमाया करते थे औला, जी जी, यानी आला, वाह वाह, बेशक मौला वो सरप्रस्त हैं तमाम मोमिनीन के नफ्सों के. नबी सरप्रस्त है. मौला का एक मानी जो है वो सरप्रस्त है. मौला के 21 मानी हैं, माशाअल्लाह 21 मानी बयाने किए गए हैं. और उसमें कुछ हमारे अहबाब ने मौला को सरप्रस्त, चूँकि आका ने जब गदीर खुम के मौका पर, गदीर तालाब यानी छप्पड़ को कहते हैं, खुम वो बस्ती थी, वहाँ पे आका रऊफ़ुर रहीम ने ठहर कर ये ऐलान फरमाया. बिस्मिल्लाह. जब आपने ये ऐलान फरमाया तो पहले ये आया मुबारका पढ़ी जी जी जी, और उनसे पूछा वाह वाह कि मुझे ज़रा बताओ क्या तुम्हारा नबी तुम मानते हो कि तुम्हारे नफ्सों का मालिक है, अल्लाह अकबर, तुम्हारे नफ्सों का सरप्रस्त है. अल्लाह अल्लाह. तो फिर सहाबा ने हाथ उठाए और सहाबा ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपको अपना मौला मानते हैं. तो मौला के मानी सरप्रस्त के हैं, बेशक मौला के मानी मालिक के हैं, बेशक मौला के मानी दोस्त के हैं, मौला के मानी जानों पर इख्तियार रखने वाले के हैं, मौला के मानी आका के हैं, मौला के मानी वली के हैं. आप वली भी मान के मौला अली को, जब आका ने ये फरमाया ना, पूछा उनसे कि क्या तुम मुझे अपना मौला मानते हो, सहाबा ने हाथ खड़े किए, हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपको अपना मौला मानते हैं. तो आका रऊफ़ुर रहीम ने अपने हाथ में मौला अली का हाथ लिया और हाथ खड़ा करके आपने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़ा अली मौला, बेशक बेशक, जिसका मैं मौला अब उसका अली मौला. अब यहाँ पे कुछ अहबाब इसकी मुख्तलिफ तशरीहात फरमाते हैं, उनकी तशरीहात को हम एक तरफ रखते हैं. यही मैं पूछना चाहता था सवाल में. मानी तो हो गया, तो जैसा आपने फरमाया 25 से ज़्यादा मानी है, यकीनन हर लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी है, इसमें कोई शक नहीं. तो कुछ कहते हैं कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से गुफ्तगू आएगी, जब उनके साथ साथ दीगर सहाबा इकराम, तो दर्जा ब दर्जा माना बदलता जाएगा. यही मैं सवाल करना चाहता था. मैं बताऊँ, ये बात याद रखिएगा. एक दफ़ा मौला अली करमुल्ला वजह ताला करीम, आपने सहाबा इकराम का इज्तिमा था जी. तो आपने पूछा आप में से कोई गवाह ऐसा मौजूद है कि जब गदीर खुम के मौका पर आका रऊफ़ुर रहीम ने फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला. जी जी जी. तो 30 सहाबा इकराम ने अपने हाथ मुबारक खड़े किए थे कि हाँ हम गवाह हैं इस वक़्त के, यानी जब आका रऊफ़ुर रहीम ने हमसे ये गवाही ली थी तो हम वहाँ पर मौजूद थे. इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत फरमा दूँ. एक दफ़ा आका रऊफ़ुर रहीम के पास एक जनाजा लाया गया तो आपने पूछा क्या इसके ज़ुम्मे कोई कर्ज़ है जी. तो आका रऊफ़ुर रहीम ने फरमाया, उन सहाबा ने अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह. आपने फरमाया जब तक ये मकरूज़ इसका कर्ज़ नहीं उतरता मैं इसका जनाजा
نہیں پڑھاؤں گا۔ اب پھر وقت گزرا، مسلمانوں کو فراوانی ملی، جب بھی آقا کے حضور میں کوئی لایا جاتا جنازہ تو آقا رؤوف رحیم اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کر فرماتے، کیونکہ آپ کیا تھے؟ النبی اولا، بے شک، کیونکہ آپ مولا تھے، ان کے سرپرست تھے، بے شک، اس لیے پھر آپ پہلے قرض ادا فرماتے اس صحابی کا، اس مومن کا، پھر جنازہ پڑھاتے۔ بے شک، بے شک، تو جب آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرما دیا مولا علی کو، تو پھر یہ بات جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرا حق میں ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا علی کر کر سکتے سکتا ہے۔ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ علی دوست کے رنگ میں ہیں تو ہم آقا کے غلام ہیں، بے شک۔ مولا علی سرپرست ہے اگر ہمارے تو ہم پھر بھی حاضر ہیں، یعنی مولا کا جو بھی معنی جن لیا معنی جا میں لیا لیا جائے، جائے واہ واہ، بہت ہر اچھا۔ معاملے میں واہ وہ واہ ہمارے واہ، سبحان مولا اللہ، بے شک، بے شک، واہ واہ، بہت اچھے۔ یقیناً ناظرین، میں نے ایک سٹیج پر گفتگو کی تو دوران گفتگو چند یہ جملے کہہ دیے کہ جس کے میرے نبی مولا ہے اس کے علی مولا ہے۔ اب یہاں پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ چند جملے کہہ دیے کہ اگر میرے نبی، میں نے تو اگر لفظ یوز کیا ہے تو کچھ کہتے ہیں اگر کیوں کہنا ہے، جب حضور کا فرمانے تو اگر کیوں، میں نے کہا جی چلے کچھ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کے معنی مددگار، جیسے یہ دوست، یہاں پر یہ معنی آئے گا، یہاں پر یہ معنی ہے، تو میں نے اس لیے لگا دیا آپ کی مرضی ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے، نعرہ لگا کے دیکھیے، ذکر علی کر کے دیکھیے۔ تو وہاں پر میں نے کہا کہ اگر میرے نبی جناب جبریل امین کے مولا ہے تو علی جناب جبریل کے مولا ہے، اگر میرے نبی میکائیل کے مولا ہے تو میرے علی جناب میکائیل علیہ السلام آپ کے مولا ہے، اگر میرے نبی جناب اسرائیل علیہ السلام کے مولا ہے تو یقیناً میرے علی جناب اسرائیل علیہ السلام کے مولا ہے، اگر میرے نبی جناب اسرافیل کے مولا ہے تو یقیناً میرے علی جناب اسرافیل علیہ السلام، یعنی اگر میرے نبی فرشتوں کے، صحابہ کے، اولیاء کے، اقطاب کے جتنے جو سانس لینے والے ہیں، جنوں بشر جو المختصر دنیا میں تخلیق کیا گیا ہے، ان کے میرے نبی مولا ہے تو یقیناً علی مولا ہے۔ تو وہاں پر مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں پر کوشش کیا کریں کہ یہ جملہ نہ بولا کریں۔ آپ اس حوالے سے مختصر وقت میں کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ انبیاء کے حوالے سے جب بات ہوگی من کنت مولا تو دوست کا معنی لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جب انبیاء کے حوالے سے بات کی جائے گی تو اس کا معنی دوست لیا جائے گا۔ جی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں، جی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ جب ان کے حوالے سے بات کی جائے گی تو پھر مولا علی مولا وہ دوست میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم خطا کاروں کے حوالے سے بات ہوگی نا، واہ 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 واہ، پھر اس کا معنی آقا کا ہوگا، واہ واہ واہ، پھر اس کا معنی سرپرست کا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، تو بہت آپ ہمارے مولا ہیں، بے شک، ہمارے آقا ہے، ہمارے سرپرست یقیناً جی، ہیں، یقیناً، ہمارے سبھی کچھ مولا واہ واہ، علی۔ یقیناً لفظ مولا بہت پیارا، یہ ہمارے لیے انعام بھی ہے۔ یقیناً مولا علی ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں ہر حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں استاذی و محترمی آپ کے پاس، جی کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے تو بڑوں نے یہی بتایا ہے کہ جہاں پہ بھی ذکر خالق کائنات ہوگا جی، وہاں پہ ذکر نانا حسین ہوگا، اللہ اللہ اللہ، اور جہاں پہ ذکر نانا حسین ہوگا وہاں پہ ہی ذکر مولا علی سبحان ہوگا۔ اللہ، اللہ اللہ، ایسے ہی ہے۔ اور کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جی جی ایک جی، عقیدہ کے مکمل کرنے کے لیے۔ بہت اچھے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ دنیا تو فقط واہ عقائد کے تصرف کا ہے تماشا۔ واہ واہ، بے شک، کچھ لوگوں کو مولا علی من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو حدیث ہے وہ اس صدی میں سمجھ آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، کچھ لوگوں کو 2 سال قبل سمجھ آئی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا اس پروگرام میں لائیو،
لیکن جنہوں کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی سمجھ آئی ہے، اور ہمارے بڑوں کو جن کو ہم مانتے ہیں وہ داتا علی حجویری ہے، وہ پیران پیر ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، الحسنی والحسینی جن کے ہم ماننے والے، جن کے ہم ساگ کہلواتے ہیں، ان کو اس وقت سمجھ آئی علی علی ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کو اب سمجھ آئی کہ یہ جو حدیث ہے، مجھے تو وہ لوگ اس کے جو جملے ہیں کہ مجھے ابھی سمجھ آئی ہے، شاہ صاحب کو اس بات سے میں پہلے بھی ان سے بات کر چکا ہوں نجی محافل میں، کہ کچھ لوگوں کو ابھی سمجھ آیا کہ مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں ابھی حدیث یہ سمجھ آئی ہے۔ چلیں جب بھی تب بھی اور جس وقت جس کو جب بھی سمجھ آیا علی، پھر اس نے اس کو مولا ہی مانا ہے، اور پھر کتنا مانا ہے یہ بھی بات ہے، جس میں جتنی سکت ہے وہ اتنا مانتا ہے جی، وہ کوئی صدا سے اتنا ہی پیار کرے گا نا جتنا اس کے اندر پیار ہوگا، وہ پھر سامنے ظاہر بھی ہوگا۔ تو پھر میں اس کو یہ ساری گفتگو کو 4 لائنوں میں پیش کروں گا کہ دنیا تو فقط عقائد کے تصرف کا ہے تماشا، اور محشر اسے کہتے ہیں عدل کی جو گلی ہو، دوزخ تو ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ، ارے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو، دوزخ تو ہے من کنتوں کے، میں تو من کنتو مولا فہذا علی اور مولا جب سے ہوئے سنبھالی ہے، ہم نے تب سے علی علی کیا ہے، اور ہم نے تو محشر میں بھی یہی کہنا ہے، علی علی کرنا ہے، اور مولا علی کو ہی پکارنا ہے، کیونکہ مولا علی کو پکاریں گے تو پھر جو علی سے پیار کہے گا وہی نانا حسین سے پیار کرتا ہوگا، یہی کسوٹی ہے، اور اس کسوٹی پہ جو پورا اترتا ہے ہم پھر اسے مانتے ہیں۔ اور مولا کے حوالہ سے، مولا تو ہم آقا و مولائی، ہم عام لوگوں کو اپنے پیر کو آقا و مولائی مانتے ہیں، اور جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو پھر اس مولا کے تجارت اس کے معنی مولانا، مجھے تو یہی آج تک یہی سمجھ نہیں آئی۔ ہم جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میرے بچوں کو پال رہا ہے، یہ میرا، ارے جب کائنات میں رزق بانٹا جاتا ہے بانٹتا اللہ ہی ہے لیکن دیتا علی کے ہاتھ سے ہے، بانٹتا اللہ ہی ہے لیکن دیتا حسن کے ہاتھ سے ہے، بانٹتا اللہ ہی ہے، خالق مالک وہی ہے لیکن اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے مولا کائنات کو چنا ہے، اور مولا کائنات ہی بانٹتے ہیں لوگوں کو تو رزق۔ یہ تو میری بات کیا، ہم اہل سنت کی بات کیا، اہل تشیع کی بات کیا، یہ تو دنیا تو فقط عقائد کے تصرف کا ہے تماشا۔ ادھر روپ کماری انڈیا میں بیعت کہتی ہے کہ حیدر کی سناگو ہوں، بے پیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں۔ ارے مولا کائنات کو ماننے کے لیے تو ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ گرو نانک بھی ہو سکتا ہے جو حسن حسین سے پیار کر سکتا ہے، اور مولا علی کا بھی نام لے سکتا ہے۔ اور جب جس نے جس وقت مولا کائنات کو پڑھا ہے پھر اس نے کیسے مانا ہے۔ ایک انگریز رائٹر، اس نے کتاب لکھی اور اس کے سرے ورق پہ پہلی لائن یہی لکھی، کہتا ہے یہ جو علی ہے نا، نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد، کوکب دری پڑھنے کے بعد، اور مولا کائنات کے مقالات اور آپ کے جتنے بھی آج تک ہم تک جو پہنچا ہے وہ سارے انگلش تراجم کے ساتھ جب اس نے پڑھے تو پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ جو مولا علی ہے نا، یہاں تو اسی بندے نے کائنات بنائی ہے، اگر اس نے نہیں بنائی پھر جس نے بنائی ہے یہ اسی کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک جملے میں ایک رائٹر ہی لکھ سکتا ہے ایسا جملہ، اور یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے کہ اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو مولا کائنات کی شان وراء الورا ہے، اور میں ٹائم کے حوالہ سے یہاں پہ بڑا مختصر یہی کہوں گا کہ رب کی شان علی، کل ایمان علی، میرا قرآن علی، نبی کی جان علی۔ جتنی آپ نے احادیث پڑھی ہیں میں اس کا خلاصہ انہی جو ہے اشعار میں کرنے میں، رب کی شان علی، کل ایمان علی، میرا قرآن علی، نبی کی جان علی، راحت عاشقاں علی، شیر یزدان علی، نور مجسم علی، پھول میں شبنم علی، جان شریعت علی،
रूह इबादत अली, वाह वाह, शान तहारत अली, बेशक, शमे रिसालत अली, सुभान अल्लाह, फख्र इमामत अली, सुभान अल्लाह, शान तहारत अली, माशाअल्लाह, और मसदर कुरान अली, हाँ हाँ, बोलता कुरान अली, बेशक, वाह, आशिकां दी जान अली, वाह वाह वाह, कुल्ले ईमान अली, आशिकां दी जान अली, अली, माशाअल्लाह, आशिकां दी जान अली। अरे जान मौला से आगे की बात है। आशिकां दी जान अली, कुल्ले ईमान अली, जीनते महफल अली, वारसे ईमान अली, माशाअल्लाह, हैदरे करार अली, हक दी तलवार अली, वाह वाह वाह, अरे बड़े ही सत्तार अली, माशाअल्लाह, बड़े ही गमखार अली, माशाअल्लाह, आसियां दे यार अली, वाह, हुसन दी सरकार अली, रब दे असरार अली, वाह वाह, और फिर मुझे कहना पड़ेगा फातहे मैदान अली, माशाअल्लाह, माड़िया दे मान अली, वाह, वाह, फातहे मैदान अली, माड़िया दे मान अली, और दीन तो कुर्बान बेशक, अली, शहादते मौला अली के हवाले से, वाह, वाह, दीन वाह, तो वाह, कुर्बान अली, अली, अरश दे राहगीर अली, शर्रे तफसीर अली, अली, कामला दे पीर वाह, वाह, अली, वाह, 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 अरे कामला दे पीर अली, अली, नूर दी तफसीर अली, अली, सुभान अल्लाह, और फिर मैं यहाँ पे आखिर पे हो कहूंगा सुन्नियां दे पीर अली, वाह, अली। वाह, वाह, ये है मौला कायनात, सुभान और अल्लाह, मौला कायनात की शान क्या है। नादर बादशाह शिकार कर रहा है, और जब वो शिकार कर रहा है और जो खरगोश है वो एक हद क्रॉस करके जब आगे जाता है तो उसका बादशाह का जो कुत्ता है वो रुक जाता है। बादशाह का कुत्ता एक काम पे जाके रुक जाता है। बादशाह अपने हवारियों को कहता है ये कुत्ता आगे नहीं जा रहा। उन्होंने कहा आगे मौला अली का आस्ताना है, आगे मौला अली का वो हद शुरू होने वाली है जहां पे मौला कायनात का मजार की हद शुरू होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, अरे जहां पे कुत्ते को पता हो कि कि मौला कायनात का मजार आ चुका है, और उस वक्त मजार नहीं बना था। मैं बात ये करने वाला हूं यहाँ पे। अरे जब बादशाह नादर ने फिर उस बात को देखा और फिर कहा कि ये कौन सी जगह है कि जहां पे जाके कुत्ता रुक गया। अल्लाह अकबर, तो आगे फिर नहीं जा रहा, आगे कौन नहीं सी जा जगह रहा, है? कौन सी जगह है। फिर देखा गया तो फिर वहां से जो मौला कायनात का जज से अक्सर तो वो खूबसूरत वहां पे पहुंचा था, तो उस वक्त तक लोगों को शायद सब ये पता नहीं था कि ये मौला अली का मज़ार है। फिर जब उसको सारा तहकीक की गई तो फिर वहां पे मज़ार आपका तामीर किया गया। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जिन्हें खबर नहीं है कि अशरफ है बस अली का शहर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिन्हें खबर नहीं है कि अशरफ है बस अली का शहर, अली का शहर, वो बाब इल्म से लेने शरफ नहीं जाते। शकार से नादर पे ये आश्कार हुआ, कोई भी दौर हो कुत्ते कभी नजफ नहीं जाते। अरे कोई भी दौर हो, फैसला, अरे कोई भी दौर हो, तो जो आज भी मौला के माने ढूंढते हैं वो उन पे मैं क्या कह सकता हूँ। वो मौला तो मौला हैं, उसके क्या माने आप करेंगे। जो नबी को नबी मानता है वो अली को मौला मानता है। कुत्ते कभी नजफ नहीं जाते। पंजाबी में कहूँ तो यूं कह सकता हूँ, खो के खाइए राज्य नहीं हुंदा, नंगा पिंडा गज नहीं हुंदा, और बुग़्ज़ अली दा रख के जाइए मक्के, पैंडा ही पैंदा है हज नहीं हुंदा, पैंडा ही पैंदा हज नहीं हुंदा। कलाम शामिल करते हैं और उसके साथ ही मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू, फिर शहादत मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम। यकीनन फ़ज़ाइल तो हम बड़े शौक़ से बयान कर लेते हैं, जब शहादतों की बारी आती है तो ये लम्हात ऐसे दुखी होते हैं। यकीनन ये अगर घर में कोई थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बंदे की परेशानी ख़त्म नहीं होती। तो जब हमारे मौला सरदार आका, हमारे राहबर रहनुमा पेशवा की बारी आए तो उनके हवाले से जब जिक्र करना हो आपकी शहादत के हवाले, यकीनन ये लम्हात भी बहुत ही दुखी होते हैं। इन्हीं लम्हात में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कलाम शामिल करते हैं, खूबसूरत आवाज़ लिए हुए, अंदाज लिए हुए जनाबे मोहम्मद अवैस चिश्ती साहब। जी अवैस भाई, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे? जी मैं सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का माशाअल्लाह कलाम पेश बिस्मिल्लाह।
میرا سلام ہو جائے، در رسول پہ میرا سلام ہو جائے، در رسول پہ میرا سلام ہو جائے، بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے، بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے، یہ آرزو ہے الہی در محمد پر، یہ آرزو ہے الہی در محمد پر، میری حیات کا قصہ تمام ہو جائے، میری حیات کا قصہ تمام ہو جائے، گناہگار ہو محشر میں میری بخشش کا، گناہگار ہو محشر میں میری بخشش کا، شفیع حشر کوئی انتظام ہو جائے، شفیع حشر کوئی انتظام ہو جائے، ریاض کو بھی عطا ہو شرف غلامی کا، ریاض کو بھی عطا ہو شرف غلامی کا، تیرے غلاموں میں اس کا بھی نام ہو جائے، تیرے غلاموں میں اس کا بھی نام ہو جائے، در رسول پہ میرا سلام ہو جائے۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔
हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी बताएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अब इधर से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी